آج کے دن خداوند کے کلام میں سے چند باتوں پر ہم سیکھیں گے، اور میرا جو سبجیکٹ ہے آج کے دن جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے نیو کریشن، نیا مخلوق، مسیح میں نیا مخلوق ہونا۔ اور آج بڑی زبردست بات ہے کہ جس چرچ میں ہوں اس چرچ کا نام ہے نیو لائف چرچ، اور جو خدا نے مجھے رویا دی ہے، ویژن دیا ہے، ہمارے چرچ کا بھی نام نیو لائف ان کرائسٹ ہے۔ سو اس بات کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں، کیونکہ جو بات جو چیز خدا کی طرف سے ہوتی ہے خدا اسے پورا کرتا ہے اور اسے آگے بڑھاتا ہے، اور میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے جو ہے وہ ہمیں موقع دیا اور فضل بخشا ہے کہ ہم اس نیو لائف میں آگے بڑھ سکیں۔ اور یہ بڑا اہم ہے کہ ہم اپنی جو نئی زندگی ہے، نیو لائف ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ آمین۔ آج ہم پولس رسول کا کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام دوسرا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی جو 17ویں آیت ہے اس کو ہم آج کے دن پڑھیں گے۔ 2 Corinthians چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17۔ اور جب یہ آیت پڑھی جائے میری گزارش ہوگی اگر ہم اپنے قدموں پر خدا کے کلام کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو سکیں، اور اس کے بعد آپ تشریف رکھیے گا۔ میں یہ آیت بولوں گا، آپ سب نے با آواز بلند میرے پیچھے اس آیت کو بولنا ہے، اور کلام جب آپ بولیں گے خداوند آپ کو برکت دیں گے۔ آمین۔ اس لیے، جی زور سے اور پوری آواز کے ساتھ، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ آمین۔ تشریف رکھیے۔ خدا کا کلام ہمارے لیے مشعل راہ، ہمیں لیڈ کرتا ہے، ہمیں گائیڈ کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، ہماری لائف کو ڈائریکشن دیتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے چلنا کیسے ہے، آگے بڑھنا کیسے۔ میں 13 سال کا تھا جب میں نے خداوند کو قبول کیا، اور سنس دین میں خدا کے کلام کی منادی کر رہا ہوں، اس کے نام کو اونچا کر رہا ہوں، اور مجھے آج بھی وہ ارلی مارننگ، وہ صبح یاد ہے جب میں نے خداوند کو قبول کیا، تو مجھے یوں لگا کہ شاید زندگی کے پہلے 13 سال جو گزر گئے ہیں وہ میں نے ضائع کر دیے۔ لیکن یہ بات بڑی اہم ہے کہ جب خدا کا کلام ہماری لائف میں ہوتا ہے وہ ہمیں ڈائریکشن دیتا ہے، وہ ہمیں کیا سے کیا بناتا ہے، وہ ہمیں شیپ دیتا ہے، وہ ہمیں نیا کر دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو خدا کا بندہ پولس رسول جس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ ہماری اصل میں لائف ہے جو ہمیں جینی ہے۔ ایک تو وہ لائف ہے جو ہم گزار رہے ہیں۔ میں اکثر لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ہماری زندگی کے 2 دن بڑے اہم ہیں۔ ایک جب ہم پیدا ہوتے ہیں، اور دوسرا، کم آن کوئی بھی بتا سکتا ہے، جب ہم، جی یہ بھی بڑا اہم دن ہے جب ہم بیپٹزم لیتے ہیں۔ لیکن ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ ایک وہ سب سے اہم دن ہے جس دن ہم پیدا ہوئے ہیں، دوسرا وہ سب سے اہم دن ہے جس دن ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ ہم پیدا کیوں ہوئے، ہماری لائف کا پرپس کیا ہے، ہماری لائف کا مقصد کیا ہے۔ ادروائز زندگی تو سب جیتے ہیں، صبح شام دوپہر وقت سب گزار رہے ہیں، لائف جو زمین پر آتا ہے وہ زندگی جیتا ہے، لیکن جو اپنی زندگی کا مقصد پا لیتا ہے اصل میں وہ زندگی جیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ نئے طور سے لائف کو نئے طریقے سے تجربہ کرتا ہے، اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ میں اور آپ سمجھیں۔ خدا کے لیے یہ بات اہم نہیں ہے، خدا کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ دنیا کے کس ریجن میں، کس خطے میں ہیں، کس جگہ پر ہیں۔ خدا کے لیے یہ اہم ہے کہ آپ روحانی زندگی کیسے جی رہے ہیں۔ پولس رسول جس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ کرنتھیوں کی کلیسیا جو ہے یہ بڑی مشکلات کا شکار تھی، کرپشن تھی، پرابلمز تھی، بہت ہی زیادہ وہاں پر پرابلمز تھی، اور جتنی خبریں پولس رسول کو ملتی تھیں اور وہ ان خطوط کا جو اس کو ملتے تھے ان کا جواب دیتا تھا۔ اور یہ جو 2 خطوط بائبل کے اندر موجود ہیں یہ پولس نے ڈائریکٹلی کلیسیا کو نہیں لکھے، بلکہ ان کے آئے ہوئے خطوط کا جواب دیا۔
سو آپ کو اس کے ٹیکسٹ سے, اس کے بات کرنے سے پتا لگے گا کہ وہ باتوں کو ایڈریس کر رہا ہے, وہ جواب دے رہا ہے چیزوں کا. اور وہ کلیسیا کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ تم اپنی اس زندگی کو جو گزار رہے ہو اس کو چھوڑو, اور اپنی جو اصل زندگی ہے, جو زوئے لائف ہے, جو ریئل لائف ہے, اس پر دھیان کرو, اس پر غور کرو کہ ہم وہ کیسے جی رہے ہیں. اینڈ دیٹ لائف از ایٹرنل لائف, وہ ابدی زندگی ہے, وہ ہمیشہ رہے گی. اور وہ اس طرف ان کو لے کر جا رہا, کیونکہ کرنتھس کی کلیسیا بڑی مشکلات کا شکار تھی. بڑے لوگ وہاں پر ڈسٹربنس پیدا کر رہے تھے, مشکلات پیدا کر رہے تھے, تعلیمات کو بگاڑنا چاہتے تھے. چرچ کے اندر, کلیسیا کے اندر وہ اپنا اثر جمانا چاہتے تھے, خدا کے اثر کو کم کرنا چاہتے تھے اور اپنے اثر کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے تھے. اس لیے وہ بہت سی باتیں کرنتھس کو ایڈریس کرتا ہے, اور بالخصوص وہ حرام کاری کو, شہوت پرستی کو, ان چیزوں کو کھینچ کر چرچ کے اندر لے آئے. اس لیے بیکاز دے ور انڈر دا انفلوئنس آف ایفروڈائٹس, یہ وہ دیوی تھی جو اس وقت کرنتھس پر راج کرتی تھی. اور جو جس خدا کو مانتا ہے اس خدا کا اثر رکھتا. دس از ویری امپورٹنٹ. جو جس خدا کو مانتا ہے اس خدا کا اثر رکھتا ہے. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ میں اور آپ یہوہ کے ماننے والے ہیں, اور ہم اس کا اثر رکھتے ہیں. ہم جہاں بھی جائیں گے بابرکت ہوں گے, فاتح ہوں گے, زوراور ہوں گے, کیونکہ اس نے مصریوں کے سارے خداؤں کو ہرایا. اور کوئی شخص تب تک نہیں, غور سے سنیے گا, کوئی شخص تب تک نہیں ہارتا جب تک اس کا خدا نہ ہار جائے. مصری بڑے خوش تھے کہ ہمارے خدا, دے آر آل پاورفل, دے کین ڈو مینی تھنگس. اور جو 10 آفات ہیں اصل میں یہ 10 ڈفرنٹ گاڈز ہیں ایجپٹ کے, جن کو خدا نے 1 by 1 ہرایا. اور وہ بڑے سمجھ رہے تھے اپنے آپ کو بہت کچھ, لیکن ون آفٹر another جب ہمارے خدا نے, ان سے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے کہا کہ میں ان کے خداؤں کو سزا دوں گا. یہ آفات ان کے خداؤں کو سزا دی ہے کہ جو تم سمجھتے ہو یو آر پاورلیس, تمہاری کوئی حیثیت اور جگہ نہیں ہے. سو اس لیے یاد رکھیے, دس از ویری امپورٹنٹ, کہ ان خداؤں کو اس نے ہرایا 1 by 1. کتنی زبردست بات ہے. آج ہم اپنے بچوں کو, اپنے نوجوانوں کو, اپنی فیملیز کو, چاہے اور کچھ دیں یا نہ دیں, ہم سب کچھ دیتے ہیں, لیکن اور کچھ دیں یا نہ دیں انہیں وہ خدا ضرور دے دیجئے جو کبھی ہارتا نہیں ہے. وہ لائف کی کسی میٹر میں ہاریں گے نہیں. ہیلیلویا. Wherever they will go, they will conquer the world. They will conquer the sin. آج گناہ دنیا میں, نوجوان زندگیوں میں پرابلم اور راج کر رہا ہے, اس لیے کیونکہ جو گناہ کا خدا ہے, جسے جہان کا خدا ابلیس, شیطان بھی کہتے ہیں, وہ اپنا انفلوئنس رکھتا ہے. لیکن صلیب پر یسوع المسیح نے اس کا برملا تماشا بنایا اور اس نے کہا موت تیرا ڈنک. Hallelujah. He is powerless. Because when it comes to God, when it comes to Yahweh, when it comes to Jesus, کوئی اسے ڈیفیٹ نہیں کر سکتا. اور پولس رسول اس بات کا زندہ گواہ, کیونکہ وہ پہلے بھی ایک زندگی جی رہا تھا, لیکن جدوں دا یسوع ملیا, ہیلیلویا, جب سے اس کو اس راہ پر یسوع مسیح مل گیا, اس کی زندگی بدل گئی, ہر چیز بدل گئی. اور وہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو نیا مخلوق ہے. He is altogether new. اور یہ بڑا اہم ہے کہ میں اور آپ اس بات کو سمجھیں اور جانیں. آج کا دنیا کا سب سے بڑا چیلنج ہے who we really are. کیا ہم مسیح میں نئے مخلوق ہیں یا نئے ہو کر بھی پرانی زندگی جی رہے ہیں.
ویری امپورٹنٹ چرچ. اگر ہم نئے ہو کر نعرے مارتے ہیں کہ میں نے یسوع کو قبول کیا ہے, لیکن اگر زندگی میں ابھی بھی پرانے کام موجود ہیں, تو سم ہاؤ سم ویئر یو آر ڈسٹریکٹڈ. کہیں نہ کہیں ابلیس نے آپ کو بے وقوف بنا دیا ہے, کیونکہ دا ریئل پاور جو خدا نے آپ کو دی ہے, اگر آپ اسے اپنی لائف میں ایکٹیویٹ کر لیں, there is nothing which can stand against you, nothing at all. لیکن اس پاور کو آپ نے اور پال اس کی طرف اشارہ کرتا ہے, کہتا ہے اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے, if someone has accepted Christ as personal savior, جس نے یسوع کو اپنا بنا لیا. اور یہ بات سمجھنی بڑی ضروری ہے مجھے اور آپ کو کہ ہم نے یسوع کو اپنا کیسے بنایا. 2 آدموں کا ذکر کرتا ہوں. پہلا آدم جو عدن کے باغ میں موجود تھا. عدن میں آدم اور ہوا کو رکھا گیا, اور ہی واز آل پاورفل دیئر, زبردست, سپر نیچرل. ابھی خداوند کی خادمہ دعا کر رہی تھی, سپر نیچرل پریئر, ونڈرفل پاورفل پریئر. اور آنیسٹلی وہی قدرت, وہی زور اس مسا میں وہ شخص اس باغ میں موو کرتا تھا. کسی جانور, کسی شیر, کسی ریچھ کی جرت نہیں کہ وہ آدم کے ساتھ لڑ سکے یا کوئی کام کر سکے. ہی واز ان کنٹرول. اور یہ وہ پوزیشن ہے جو خدا نے مجھے اور آپ کو دی. یہ وہ جگہ ہے جو خدا نے میرے اور آپ کے لیے رکھی ہے. آل پاورفل, واٹ ایور یو ول سے دیٹ ول ہیپن. جو آپ کہیں گے وہ ہوگا, جو آپ بولیں گے وہ ہوگا. آل پاورفل. ابلیس کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اس نے پلان کیا, آپ سب اس سے واقف ہیں, اس نے سانپ کو استعمال کیا, اسے یوز کیا کیونکہ وہ عقل مند تھا. آج بھی بڑے عقل مند آپ کو ملیں گے آپ کی زندگی میں, بڑے عقل مند ملیں گے, اور ایسی ایسی عقل کی بات کہیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے, یا گل تو صحیح کر دیں, کہہ تو یہ صحیح رہا ہے. لیکن یہ جو بات ہے نا, کہہ تو یہ صحیح رہا ہے, وہیں پر اس کا پلان ہے کہ آپ کو آپ کے عدن سے باہر نکال سکے. بعض اوقات ہماری باتیں لوگوں کو بے وقوفی کی لگتی ہیں, لگنی چاہیے بھی, کیونکہ کلام ہی یہ کہتا ہے کہ اس نے ہمیں اس لیے چن لیا کہ دنیا کے عاقلوں کو یہ بتا سکے کہ جو بے وقوف ہیں یہ تم سے کہیں زیادہ عقل مند ہے, کیونکہ ان میں ان کی عقل کام نہیں کرتی, ان میں مسیح کی عقل کام کرتی ہے. ہاللیلویا. اس لیے ہماری باتیں, ہمارے فیصلے, ہماری چیزیں بتاتی ہیں کہ whose wisdom is really working behind it. اس نے پلاننگ کی. آج بھی وہ جیسے اس نے سانپ کو استعمال, میں تو کبھی کبھی سانپ پہ مجھے کبھی کبھار ترس بھی آتا ہے کہ وہ دیکھو وہ استعمال ہو گیا, اسے پتہ نہیں لگا, اس نے اس کو استعمال کر لیا سانپ کو. لوسیفر آج بھی استعمال کرتا ہے ان زندگیوں کو جن کی آپ بات سنتے ہیں, تاکہ آپ کو آپ کے عدن سے باہر نکال سکے, آپ کو آپ کی اس لائف سے جو پاورفل ہے اس سے باہر نکال سکے. اس نے استعمال کیا اور انہیں باہر نکال دیا. میں شارٹ کرتا, سنیے ذرا, انہیں باہر نکال دیا. اور جب وہ باہر نکلے, ہی واز سو ہیپی کہ میں نے اس پاورفل کو پاور لیس کر دیا. اب کیا ہوگا؟ اب یہ اپنے خون اور پسینے کی کمائی جو ہے وہ کھائے گا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کبھی کبھی اگر کوئی یہ گواہی دے کہ سانوں تے پتہ ہی نہیں لگا خدا نے کام کیویں کر دیتا ہے, کبھی اگر کوئی گواہی دے کہ میری زندگی میں پتہ ہی نہیں لگا کہ خدا نے کیسی چیزوں کو, کیسے ڈاٹس کو کنیکٹ کیا ہے اور ایک خوبصورت شاہکار میری زندگی بنا دی ہے, کیسے میرے بزنس کو بلیس کیا ہے, کیسے میری جاب کو, مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا لائف میں کہ خدا نے کہاں کہاں سے پرووائڈ کیا ہے اور میرے بچے اتنی زبردست ایجوکیشن لے گئے ہیں, تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس قرض کے نیچے نہیں ہیں جس میں خون اور پسینہ بہتا ہے, آپ اس برکت کے نیچے ہیں. جب آپ یہ کہیں گے کہ میرے لیے یہ ساری برکتیں ہوں, تو زمین آٹومیٹیکلی آپ کے لیے اناج پیدا کرنا شروع کر دے گی. آپ وہاں سے بھی کاٹیں گے جہاں آپ نے بویا نہیں ہے, وہاں سے بھی جمع کریں گے جہاں آپ نے بکھیرا نہیں ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں یہ ترا امتیاز صرف اور صرف ایمانداروں کے پاس ہے کہ انہوں نے بویا بھی نہیں ہوں, کہندے نے تے ساری عمر بندہ ویلا ہی رہا ہے. کیونکہ پادری جو سی, پادریاں نو یہ کہندے نے کہ میرے 6 پتر بڑا کام کردے نے, یہ 7واں پادری ہے.
یہ کچھ نہیں کرتا. اور جن کو زیادہ تر ویلا کہتے ہیں, میں آپ کو سچی بتاؤں, اصل میں لائف کی جو ریئل بلیسنگز ہیں وہ انجوائے کرتے ہیں. تو پھر ویندے نے اندے کو کدھروں آ گیا, اندے کو ادھروں آ گیا جس کے خزانے ختم نہیں ہوتے ہیں, بڑھتے ہی جاتے ہیں. اور وہ ہیلیلویا ہمیشہ وہ یہوہ یری ہے جو پہاڑ پر بھی مہیا کرنا جانتا ہے. ایسے عقل بڑے ملیں گے آپ, اور وہ آپ کو عدن کے باغ سے باہر نکالیں گے. There are many snakes working out there in your families, in your businesses, in your jobs, کہ آپ کو ایموشنلی ڈسٹرب کر کے آپ کے عدن سے آپ کو باہر نکالیں. لیکن پولس رسول جس طرف بات کو لے کر جاتا ہے وہ کہتا ہے اس لائف کو اس نے بھی جیا لیکن وہ ہار گیا. اس کے بعد سنیے, دوسرا آدم آتا ہے جس کو یسوع المسیح کہتے ہیں, اور اس نے وہ زندگی جی ہے جو اس نے مجھے اور آپ کو دی ہے. ہیلیلویا. اب ابلیس کو تو پتا تھا کہ خدا نے مٹی لی اور اس سے کیا بنایا, کم آن جواب دیتے رہیے گا, کیا بنایا, آدم, اور اس میں زندگی کا دم پھونکا. اور آگے کیا لکھا ہے, وہ جیتی جان ہوا. اس میں زندگی کا دم پھونکا, وہ جیتی جان ہو گیا, اور وہ پاورفل تھا, موو کر. اب اس نے کہا اس کو تو میں نے ہرا دیا ہے, اب اس کو کیسے ہرانا ہے. اور کیسی عجیب بات ہے, اس نے پہلے آدم کو بھی ٹرائی کیا, آدم دوسرے کو بھی اس نے ٹرائی کیا. پہلا اس کے ٹریپ میں پھنس گیا, عقل مندی کی باتیں سن کے پھنس گئے. مطلب کیسی عقل مندی ہے نا, وہ کہتا ہے وہ خدا جیسے ہو جاؤ گے, تو خدا جیسے تو وہ پہلے ہی تھے. تھنک اباؤٹ اٹ. وہ کوئی نیا آپ کو چیزیں نہیں دیتا, بس ایویں وہ جسے کہتے ہیں نا شوگر کوٹڈ کر کے تو آپ کو پرووائڈ کرتا ہے تاکہ آپ کو ڈسٹرب کر سکے. بٹ سنیے, دوسرے آدم کے پاس بھی آیا اور اس نے اس کو کیا کہا, جب خدا کا روح یسوع مسیح کو آزمانے کے لیے جنگل میں لے گیا, کلام میں لکھا ہوا ہے, تو وہاں پر اس کو بھی آزمانے آیا کہ میں آج اس کو ٹرک کرتا ہوں. اسے پتا تھا یسوع کو بھوک لگی ہے. آتے ہی اس نے پہلا جملہ کیا بولا, کم آن, اگر تو ان پتھروں سے کہہ. اب یہاں پر ایک منٹ کے لیے رکیے, عجیب بات ہے, کیا اس کو پتا نہیں ہے شیطان کو کہ اس کو تو ٹرک کیا اور اس کو سوال پوچھ رہا ہے, اگر تو خدا کا بیٹا ہے, if you are son of. اور آج یہ سب سے بڑا کنفیوژن وہ کلیسیاؤں میں پھیلا رہا ہے. وہ یسوع سے پوچھ رہا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے. اسے نہیں پتا کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں. آج وہ آپ سے بارہا آپ کے حالات آپ سے پوچھتے ہیں, اگر تو خدا کی بیٹی ہے تو ان حالات سے نکل جائے. اور ہم سوچتے ہیں نہیں میرے کو نہیں ہونا, کیونکہ آپ اپنی زندگی کی اس بات پر غور نہیں کرتے جو خدا نے دی, آپ اپنی زندگی کی کمیوں پر غور کرنا شروع کر دیتے. اور وہ آگے کہتا ہے آپ کی لائف میں, آپ کی فیملی لائف میں پرابلم ہے, وہ آگے کہے گا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو یہ شارٹ کٹ پکڑ, یہ کام کر لے, اگر تو. اور آج اس اگر نے کلیسیا کو ڈیلوژنل کر دیا, کلیئرٹی ختم کر دی. آج زندگیوں سے بات کریں, دے آر ڈیلوژنل, دے تھنک دیر آر ادر مینی ویز بائی دیٹ یو کین بی سیوڈ, بٹ آئی ایم سوری, دیر از نو ادر وے. ہیلیلویا. صرف ایک ہے جس کا نام یسوع المسیح ہے, جو راستہ ہے اور وہی ایک دروازہ. ہیلیلویا. اس کو بھی کہتا ہے اگر تو خدا, لیکن اس نے کس سے جواب دیا, کم آن, لکھا ہے کہ کلام سے. اب فرق دیکھیے دونوں میں, وہ مٹی سے لیا گیا اور اس میں زندگی کا دم پھونکا گیا, لیکن یہ اس لیے اس کے ٹرک میں ٹریپ نہیں ہوا کیونکہ یہ مٹی سے نہیں لیا گیا, یہ کلام سے لیا گیا ہے. کلمہ مجسم ہوا. اور سنیے غور سے, جو زندگی مٹی سے نہیں کلام سے پیدا ہوتی ہے وہ فیل نہیں ہوتی, کیونکہ کلام کبھی فیل نہیں ہوتا ہے. ہیلیلویا. ہیلیلویا. ورڈ نیور فیلز. یہ کلمہ مجسم ہوا تھا اور اس کی پیدائش ہوئی تھی. تھنک اباؤٹ اٹ. خدا کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ مقدسہ مریم کو استعمال کرے اور بیٹے کو بھیجے, کیونکہ وہ مجھے اور آپ کو سکھانا چاہتا تھا
مجھے اور آپ کو جب وہ نیا مخلوق بنانا چاہتا ہے تو وہ کہنا چاہتا ہے کہ ڈونٹ گو فار دا شارٹ کٹس، نئی پیدائش کے تجربے سے گزرو. نئی پیدائش، ناٹ بائی دا بریتھ بٹ بائی برتھ. اور سنیے، جو بائی برتھ ہوتا ہے نا، اس میں باپ کے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، باپ کی خاصیت ہوتی ہے. جب بچہ کوئی پیدا ہوتا ہے، کئی کہیں گے اے بالکل نانکیاں تے گیا ہے، کئی کہیں گے نہیں نہیں یہ دادکوں پہ ہے، یہ اس کے جیسا ہے، یہ اس کے جیسا ہے. کہیں گے نہیں نہیں یہ باپ پہ گیا ہے، کہ نہیں 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 یہ ماں پہ گیا ہے. وائی دے ڈو دیٹ؟ وائی دے ڈو دیٹ؟ کیوں؟ کیونکہ جن کا بچہ ہے اس کے خد و خال اس میں نظر آئیں گے. اور سنیے، جب میں اور آپ ہیلیلویا یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، نئی پیدائش کے تجربے سے گزرتے ہیں، تو زندگی کے مشکل حالات میں، ٹفسٹ ٹائمز میں جب فیصلے کرتے ہیں، ڈیسیژنز کرتے ہیں، خدا کو آگے رکھتے ہیں، تو آسمانوں میں پتہ لگتا ہے کہ یہ کسی اور پر نہیں، یہ خدا پہ گیا ہے، یہ باپ جیسا ہے، یہ اس جیسا ہے جس نے بڑے بڑے کام کیے ہیں. ہیلیلویا. سب ایک دوسرے سے کہیں میں اس جیسا ہوں. ہیلیلویا. کیونکہ وہ چیز آپ میں دکھائی دے گی. یو آر لائک دیٹ. نیا مخلوق. اور وہ یہی وہ بات کرتا ہے. اور جب ہم نئی پیدائش کا تجربہ رکھتے ہیں، آل پاورفل، زبردست طریقے سے آگے بڑھتے ہیں. دو باتیں کر کے ہم اس کو کلوز کریں گے. سنیے، نمبر 1، پہلا کام جب کوئی شخص یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے، نئی پیدائش کے تجربے میں سے گزرتا ہے، جب یسوع کو قبول کرتا ہے تو پہلا بڑا زبردست کام اس نے کیا، کیونکہ خدا کو پتا تھا کہ جو کام پہلے ہو چکے ہیں میں اب نہیں کروں گا، اب میں نیا کام کروں گا. I will do something new. اب نیا کیا اس نے کیا؟ اس کو پتا تھا آدم جو پہلا فیل ہوا تھا، وہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی حضوری سے they were wrapped in the presence of God. وہ خدا کی حضوری سے ریپ تھے اور انہیں کبھی نہیں یہ پتا لگا کہ وہ ننگے ہیں، جب تک اس کی حضوری سے ریپڈ رہے. دا مومنٹ گناہ کیا، وہ حضوری گئی and they felt we are naked. انہیں لگا کہ ہم تو ننگے ہیں. We lost that very thing جس نے کبھی مجھے احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ میں ننگا. اس حضوری نے ریپ کیا. Can I have that tissue box please? Thank you. احساس ہی نہیں ہونے دیا. ذرا غور کیجئے، یہ ٹیشو کا باکس شاید ہماری کچھ ہیلپ کرے. I just want to give you a little example. یہ دیکھیں، یہ جو باکس ہے، چلیں اب ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں یہ جو ٹیشو کا باکس ہے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ اس پہ زیادہ سے زیادہ میں یہ رکھوں تاکہ آپ کو باکس نظر نہ آئے. چلیں I'll put my hands on that. آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا، لیکن نہیں، چھپ گیا ہے، خدا کی حضوری میں چھپ گیا ہے. سنیں ذرا، ہاں جی، لیٹس تھنک اباؤٹ اٹ. سنیں ذرا. اب یہ باکس کے اندر اب کیا تھا؟ دا مومنٹ جب اس نے دیکھا کہ کوئی ایسی چیز ہے جو آدم کو اور ہوا کو بچا رہی ہے، اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا دس سفیر، دس گلوری، یہ جو ان کے گرد ہے، یہ اگر میں کسی طریقے سے کامیاب ہو گیا ان سے لینے کے لیے، چھیننے کے لیے، تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے حملہ کیا، اپنی اسٹریٹجی آزمائی، اور کیا اس نے اس گلوری کو ان سے جدا کر دیا. تو ہوا کیا؟ اب یہ باکس نظر آ رہا ہے؟ آ رہا ہے نظر؟ تو ہوا کیا؟ وہ جب باکس نظر آنا شروع ہو گیا تو they felt we are naked. کیوں؟ کیونکہ وہ جو گلوری ان کے اراؤنڈ تھی، گون. اب جب خدا نے مجھے اور آپ کو نیا مخلوق اور نئی پیدائش کا تجربہ دیا ہے تو اس نے اب یہ کام نہیں. سنیں ذرا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اب سے جتنے اس کو قبول کرتے ہیں، اس نے انہیں کیا؟ خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا. تو اب کیا ہے؟ اب گلوری ابلیس کو اس طرح سے دکھائی نہیں دیتی. سنیں ذرا پلیز، اس کو سمجھیے گا. لیکن اب اس نے کیا؟ پہلے خدا کیا کرتا تھا عدن میں؟ ٹھنڈے وقتوں میں
ملنے آتا تھا, فیلوشپ, وزیٹیشن, ڈیوائن وزیٹیشن کرتا تھا, آتا تھا, ان سے باتیں کرتا تھا. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا جب میں باتیں کرتا تھا تو بعد میں آ کر ایک اور بھی باتیں کر جاتا تھا. اب اس نے کہا کہ میں ایسے نہیں کروں گا. اب میں کیا کروں گا؟ اب میں ان کو وزٹ نہیں کیا کروں گا, اب میں ان کے اندر رہوں گا. ہیلیلویا. all the time he lives in us. ہیلیلویا. جب آپ نئے مخلوق ہیں تو وہ کہاں ہے؟ کم آن, کہاں ہے؟ جس کے اندر ہے وہ ذرا پکا کر کے دسے ہے کہ نہیں. اب وہ کہاں رہتا ہے؟ اکثر اوقات ہم خدا کو باہر ڈھونڈنے جاتے ہیں, خدا کو اندر ڈھونڈیے. He is there in you. کلام میں لکھا ہے یونا کے پہلے خط میں 4 باب 4 آیت میں کہ وہ جو مجھ میں ہے اس سے بڑا ہے جو اس دنیا میں ہے. ہیلیلویا. He lives in us. وہ ہمارے اندر رہتا ہے, اور جب وہ ہمارے اندر رہتا ہے He is all powerful. اب کیا ہے؟ اب وہ آتا ہے, وہ دیکھتا ہے اچھا یہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے, یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے, اور وہ دا مومنٹ آتا ہے ہٹ کرتا ہے, کبھی آپ کو رائٹ سے, کبھی لیفٹ سے, کبھی کہیں سے, کبھی کہیں سے. لیکن یاد رکھیے دا گلوری ود ان, دا انوائنٹنگ ود ان جو آپ کے اندر ہے, وہ جب اندر سے باہر آتی ہے ہیلیلویا, تو اس سارے اثر کو, ڈیمنز کو, ابلیس کو برباد کر دیتی ہے. ہیلیلویا. ایک خادم تھا خدا کا, جس طرح سے خدا ان کے خادم بڑی زبردست طریقے سے خدمت کر رہے ہیں, اور میں آنیسٹلی یہ بات بتانا چاہوں گا دل سے کہ میں کیونکہ یہ فیلاڈیلفیا میں فرسٹ ٹائم آئی ایم پریچنگ, تو جب جتنی زندگیوں سے میری پاسٹر صاحب کے تعلق سے بات ہوئی, انہوں نے دے ٹاک ریئل گڈ تھنگز, اور بڑا زبردست انہوں نے ان کی خدمت کو, پاسٹر ایمینول صاحب کی خدمت کو بڑا زبردست طریقے سے انہوں نے بتایا. اور آئی واز سو ہیپی, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وچ انوائنٹنگ یو آر گوئنگ ٹو کنیکٹ. دس از امپورٹنٹ. بعض کا ہم سمجھتے ہیں چرچ ہی جانا ہے, جڑے مرضی چلے جاؤ. نو سر, جیسے آپ بچوں کے اسکول بڑے دھیان سے دیکھ کر, ریٹنگ دیکھ کر جاتے ہیں نا, آپ چرچ بھی سوچ سمجھ اور دیکھ کر جایا کیجیے, کیونکہ دے آر شیپنگ اپ یور اسپرٹ. ہاللیلویا. اس لیے when that anointing stays in you, جب وہ کسی بھی طرف سے آپ کو ہٹ کرتا ہے, آپ کو آ کر ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو اندر سے جو مسا ہے, جو حضوری ہے, جو قدرت ہے, وہ باہر نکلتی ہے اور کام کرتی ہے. سو ایک خدا کا خادم بڑا زبردست جو مختلف علاقوں میں کام کرتا, جگہ جگہ پر جا کے خدمت کرتا, تو وہ ایک جگہ پر خدمت کرنے جا رہا تھا, تو راستے میں ایک جنگل آیا, اور وہ کیونکہ واک کر رہا تھا, بائبل اس کے پاس تھی, اور وہ خدا کا کلام لے کر یوں اس نے پکڑا ہوا اور وہ جا رہا ہے. اور اسی جنگل کے اندر ایک اور شخص ملا جو جادوگر تھا, اور وہ وہاں بیٹھ کر چلا کاٹ رہا تھا. اور جب وہ وہاں بیٹھ کر چلا کاٹ رہا تھا, تو جب خادم اپنا ورشپ کرتا, دعا کرتا جا رہا ہے, اور وہ گزرا ہے, تو ایک دم سے وہ جادوگر ڈسٹرب ہو گیا. کیونکہ جب آپ موو کر رہے ہوتے ہیں, خدا کا کلام آپ کی زندگی میں آپ کے پاس ہوتا ہے, تو پھر آپ اکیلے نہیں ہوتے ہیں, اور بہت سارے فرشتگان آپ کے گرد موو کرتے ہیں. وہ جادوگر ڈسٹرب ہو گیا کہ اتنے کیڑا آ گیا جنہیں مینو چھیڑ دیتا ہے. اور وہ ایک دم اس نے آنکھیں کھولی اور اس نے پوچھا, اس نے کہا بات سن, رک, کون ہے تو؟ اس نے کہا میں خدا کا خادم ہوں. اس نے کہا تو نے میرے جادو کو ڈسٹرب کر دیا. اس نے کہا میرا تیرے سے کوئی کام نہیں ہے. اس نے کہا میں اب تجھے چھوڑوں گا نہیں, میں نے اتنی لمبی اپنی تپسیا کی اور تو نے خراب کر دی ہے. اس نے کہا جو تجھ سے ہوتا ہے, جو تجھ سے بن پڑتا ہے, تو کر لے, کیونکہ خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ یعقوب پر کوئی افسوں کارگر نہیں ہوتا. ہیلیلویا. کوئی جادو اس پر نہیں چلتا. وہ جادوگر بھی تیز ہو گیا, اس نے اپنے جو موکل شوکل تھے بلا لیے, وہ خادم کھڑا ہو گیا آرام سے, اور وہ اپنا جادو جنتر کرتا رہا, اور کچھ دیر بعد کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس نے آنکھیں کھولی, اس نے کہا بات سن,
میں اپنا جادو، میرے موکل تیرے پہ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو کتاب تو نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہے نا، اس کتاب کو سائیڈ پہ رکھ تو دیکھ تیرا کیا حشر ہوتا ہے، کیونکہ اس کتاب کی وجہ سے تو بچ رہا ہے. خادم نے کہا اچھا تیری یہ خواہش ہے. اس نے کہا یہ پڑھی ہے کتاب، اب بتا. اس نے پھر جناب اپنا سرکل شروع کیا، اس نے پھر اس پر اٹیک کیا، اور جب اس نے دوبارہ اس پر اٹیک کیا تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوا. اس نے کہا تو ہے تو خدا کا خادم، لیکن تو جھوٹ بہت بولتا ہے. اس نے جادوگر سے کہا اپنا منہ بند رکھ، میں جھوٹ نہیں بولتا. اس نے کہا اس لیے کیونکہ ایک کتاب تو نے رکھ دی ہے، لیکن دوسری کتاب تو نے نہیں رکھی. اس نے کہا دیکھ میرے پاس دوسری کتاب تو ہے ہی نہیں. اس نے کہا دوسری کتاب تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، تیرے سینے میں ایک اور کتاب ہے جس کی وجہ سے تجھ پر کوئی جادو اثر نہیں کرتا ہے. اب ذرا غور سے سنیے گا. when ہولی اسپرٹ، جب وہ جو مجسم ہوا ہے، جب وہ ہم میں رہتا ہے، نئی مخلوق میں رہتا ہے، تو پھر یہ سوچ لیں nothing is ever going to attack me، کیونکہ وہ مجھ میں ہے. میرے پاس اس وقت میں کتاب موجود ہے یا نہیں موجود، لیکن وہ مجھ میں رہتا ہے. I am the new creation. When God lives in me, nothing can stand against me. کوئی زبان تیرے خلاف نہ چلے گی، کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے گا کامیاب نہ ہوگا. اور یہ یاد رکھیے مشکلیں آئیں گی، پرابلمز آئیں گی، جنگیں ہوں گی، لیکن یہ یاد رکھیے جنگ لمبی ہو سکتی ہے لیکن جیتنا صرف ہمارے خدا نے ہے اور ہم نے ہے، کیونکہ جنگ جنہ دی لڑدا یہوہ. ہیلیلویا. He lives in us. دوسری اور آخری بات سنیے. آپ نے یسوع کو قبول کیا، وہ آپ کے اندر رہتا ہے. جب آپ کے اندر رہتا ہے nothing can hit you. کچھ آپ کو چھو نہیں سکتا. جو اس بات پر ایمان لے آتا ہے نا، میرا خدا مجھ میں رہتا ہے، اور کیسی زبردست بات ہے. لوگ اپنا خدا ڈھونڈنے جاتے ہیں، ہم جہاں جاتے ہیں اپنا خدا ساتھ لے کر جاتے ہیں. ہاللیلویا، پریز دی نیم. یہ فرق ہے ایک ایماندار میں اور ایک اس شخص میں جو اپنے آپ کو مخلوق کہتا ہے. عزیزو، ہم وہ نئی مخلوق ہیں جن میں خدا رہتا ہے. اور ایک اور بات بتاتا جاؤں، ہمارا کوئی ریپیئر کا نظام نہیں ہے. نو سسٹم آف ریپیئر. خدا نے، مسیح نے مجھے اور آپ کو ریپیئر نہیں کیا ہے، بلکہ ریکریٹ کیا، نیا بنا دیا. ہاللیلویا. دوسری اور آخری بات سنیے. اب جب میں اور آپ یسوع کو قبول کر لیا، وہ ہم میں رہتا ہے، تو کرنا کیا؟ That's the last thing. اب now how to react and how to act as a new creation. نئی مخلوق ہوتے ہوئے اب کرنا کیا ہے؟ اب آپ کی what is your job and what is your duty. اور یہاں تک انفارمیشن ہمارے پاس مورلیس ہوتی ہے کہ ہاں میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا کی بیٹی ہوں، میں یہ جو ہے وہ کلام میں نے سیکھا ہے، اس بات کا مجھے پتا ہے، اس مکاشفے کا مجھے پتا ہے، اس بھید کا پتا ہے، اس چیز کا پتا ہے، اس چیز کا پتا ہے. I know things. That's all right. آپ کے پاس انفارمیشن ہے، لیکن کرنا کیا؟ کرنے کے لیے بھی آئیں چلتے ہیں ہم اپنے تخلیق کے کام پر، جب خدا نے مجھے اور آپ کو بنایا. سنیے پیدائش پہلا باب. میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، صرف اگلے 2-3 منٹ میں I'll finish. سنیے، لکھا ہے پہلا باب اور اس کی میں 26ویں آیت پڑھ رہا ہوں. لکھا ہے پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں گے، اور سمندر، سنیے غور سے، اور سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھے. کس لیے اس نے بنایا انسان کو؟ ٹو ہیو ڈومینین، authority as a new creation. This is your job to do. کیا اختیار رکھے؟
اختیار آپ کا ہونا چاہیے, ڈومینین آپ کا ہونا چاہیے, پاور آپ کا ہونا, آپ کا گھر ہے, آپ کا اختیار ہونا چاہیے, آپ کی جاب ہے, آپ کا. ابلیس اسے کہیں تو ہوتا کون ہے جو زندہ خدا کی فوجوں کی فضیلت, یو آر نتھنگ, کیونکہ یہاں میری اتھارٹی ہے اور یہ وہ اتھارٹی ہے جو مجھے خدا کی طرف سے ملی. اختیار رکھیں. اور کن کن پر؟ سمندر کی مچھلیوں, آسمان کے پرندوں اور چوپایوں. یہ 3 ڈائمینشنز ہیں. سمندر, میرین ورلڈ از ان یور کنٹرول. چوپایوں, زمین, دس ہول لینڈ از ان یور کنٹرول. ہوا کے پرندوں, ہوا پر آپ کا کنٹرول. اگر آپ اسٹڈی کریں اناجیل کو تو آپ کو پتہ لگے گا, ایک بڑی زبردست مثال ہے جس میں وہ بیج بونے والا نکلتا ہے اور بیج کچرا کے کنارے گرتا ہے اور پرندے چگ لیتے ہیں. اور پرندے کیا ہیں؟ دے آر ریپریزینٹنگ دا ڈیمنز. اور وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ کلام آپ کے اندر سے چرا رہی ہیں. اور آج بھی آپ جو کلام سن رہے ہیں, یہ جو پہلے سنتے آئے ہیں, ابلیس کی کوشش ہے کہ وہ آپ کے اندر سے اس کو چرا لے تاکہ یہ جڑ پکڑنے نہ پائے. You have the authority. ہوا کے پرندوں, اس ساری ایئر پر you have the control. ڈیمنز کا اور اس جہان کے خدا کا کوئی کنٹرول نہیں. This is for, آپ کو اس نے کریٹ کیا, اس لیے بنایا اس نے. اور ہم بیٹھے رہتے ہیں, ہم سوچ میں کوئی آئے گا مجھے یہاں سے نکال لے گا, میری اس پرابلم سے نکالے گا. میں آپ کو بتاؤں, جو خود کھڑے ہو جایا کرتے ہیں ان کے ساتھ آسمانی فوجیں کھڑی ہو جایا کرتی ہیں. ہیلیلویا. اور پھر وہ جنگیں جو ہیں وہ اپنی لائف کی جیتتے ہیں. دس از دا تھنگ جس کے لیے اس نے آپ کو بلایا. اور پوزیشن آپ نے رکھنا. اور سب سے اہم بات, یہ جنگ ہی دنیا میں جو آخری جنگ ہے, یہ پوزیشن کی جنگ. آج ملک پر چڑھائی کر رہا ہے, کس لیے؟ they want to have possession. آپ کے جو ریسنٹ وار آپ کے سامنے, یوکرین کی اور رشیا کی, the war of possession. اور ہماری لائف میں بھی ابلیس war of possession لڑنا چاہتا ہے. war of possession. اور لکھا ہے خدا کے کلام میں, میں صرف آیت پڑھوں گا, مکاشفہ کی کتاب اس کے 12واں باب, اور لکھا ہے پھر آسمان پر لڑائی ہوئی. 7ویں آیت لکھا ہے پھر آسمان پر لڑائی ہوئی, میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے, اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے. اب یہ آسمان میں لڑائی ہو رہی, زمین پہ لڑائی نہیں ہو رہی. آگے کیا لکھا ہے؟ لیکن غالب نہ آئے, اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی. بندے لڑتے ہیں تو ایک, جب لڑائی ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو گولی مار دے تو جو مر گیا لڑائی ختم ہو گئی نا, کہ جی بندہ مار دیا. لیکن کبھی غور کریں, ہاؤ دا فائٹ آف اسپرٹس اینڈ, کیونکہ روحیں تو مرتی نہیں, تو پھر یہ وار ختم کیسے ہوگی؟ دس از دا وار آف پوزیشن. یہ اختیار کی جنگ ہے. اس لیے اس نے کہا تھا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے, آسمان کی ہے. دس از فار یو آر کالڈ ایز اے نیو کریشن. یہ آپ کی جاب ہے. جہاں جائیں اس کی بادشاہت کا جھنڈا گاڑ دیجیے. جس گھر میں جائیں وہاں اس کا جھنڈا گاڑ دیجیے. جاب پر جائیں وہاں یسوع ناصری کا جھنڈا. بزنس میں وہاں یسوع ناصری. ویئر ایور یو گو, possession, take possession, take possession. آپ کہیں نہیں, یہ جگہ اب ابلیس کی نہیں رہی, یہ جگہ اب میرے خدا کی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے. اور کلام میں آپ کے لیے کیا لکھا ہوا ہے؟ جہاں ٹکے گا تیرے, نہیں مزہ نہیں آیا, جہاں ٹکے گا تیرے وہ جگہ میں تجھے, you will get that thing. War of possession. This is the war you have to do. آج وہ کیا کرنا؟ آپ کی زندگیوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے, آپ کے فائنانسز پر قبضہ کرنا چاہتا ہے, آپ کی فیملیز پر قبضہ کرنا چاہتا ہے, آپ کے سب سے اہم آپ کے پیس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. He want to disturb the peace of your spirit. آپ ورشپ کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, you are at peace, لیکن
وہ نیگیٹو خبریں, نیگیٹو چیزیں, بری باتیں بتا کر آپ کو ڈسٹریکٹ کرے گا اور آپ کا انر پیس ڈسٹرب کرے گا. لیکن سنیے, آپ کہیں کہ کوئی ایک رتی بھر جگہ بھی میں نے ابلیس کو نہیں دینی ہے, کیونکہ یہ میرے خدا نے فتح کی ہے. ہاللیلویا. اس لیے چرچ, خدا ایسی کلیسیا کو, سوری ٹو سے میں یہ بات کرنے لگا ہوں, خدا ایسی کلیسیا کو لینے نہیں آ رہا جو داغ دھبے یا جھری والی ہے, یا بڑی ڈھیلی ہے, یا بڑی سست رو ہے. ہی از کمنگ, وہ ایسی برائڈ کو لینے آ رہا ہے جو پاک ہے, جو صاف ہے, جو وائبرنٹ ہے, جس کی کپی تیل سے بھری ہے, جو مسا سے بھری ہوئی ہے, جو زور سے بھری ہوئی ہے, جو قدرت سے بھری ہوئی ہے, جو جہاں جاتی ہے کلیسیا وہاں یسوع نام کا جھنڈا بلند کرتی ہے, جہاں کھڑی ہو جاتی ہے وہاں یسوع کا نام بلند کرتی ہے. کوئی ڈیمن ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی, کوئی جادو ان پر اثر نہیں کرتا, کوئی نیگیٹیوٹی ان پر اثر نہیں کرتی. ایسی کلیسیا کو وہ لینے آ رہا. So we have to prepare ourselves. We are a new creation. نئے مخلوق ہونے کا تجربہ کیجئے. اور کیا لکھا ہے؟ پرانی چیزیں کہ آتی رہیں. نہیں, دیکھ لیں کیا پڑھا ہم نے, جاتی لکھا ہے کہ آتی لکھا ہے؟ پرانی چیزیں جاتی رہیں. برائے مہربانی, خدا ہمارا ماضی بھول جاتا ہے, اسی نہیں جے بھولتے. اور کئی تو ایسے ہیں 10 15 سال پرانی باتیں یاد رکھی ہوتی, پتہ نہیں کتوں میموری, اتنا کلام یاد کیتا ہوئے تو گھاٹا کوئی نہیں. اور وہ آئیں گے کہیں گے جی وہ سانو ادو ہی پتہ ہے. اب کئی تو ایسے بھی بولتے ہیں, میں یہ آپ کو اپنا ریئل ایک تجربہ بتا رہا ہوں. وہ بچہ پیدا ہوا, تمہیں پتہ ہے پاکستان میں وہ اس کا جو 1.25 مہینہ ہوتا ہے وہ سیلیبریشن ہو رہی تھی, اتنے لڑائی ہو پئی. تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی انہیں اسی جو کیتا سی وہ انہیں نہیں کیتا, انہیں ساڈے وری انج کیتا, تو دے ور فائٹنگ. اب وہ بات اس نے یاد کب کرا رہا ہے؟ جب اس بچے کی شادی ہوئی. اندے کیکے دے بھی تو لڑیا سے, اندے شادی دے بھی تو لڑے گا. کین یو بلیو دیٹ؟ اتنی سو ایک بات یاد رکھیے, جب آپ نیو کریشن ہے, نئی پیدائش کا تجربہ رکھتے ہیں, تو کوئی بچہ جو پیدا ہوتا ہے, میں سوال پوچھ رہا ہوں آپ نے جواب دینا, کوئی بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کا کوئی ماضی ہوتا ہے؟ نہیں, سوچ کے بتانا ہے. ہاں, تو سوچیں, ہم جب مسیح میں پیدا ہوتے ہیں تو اپنا ماضی ساتھ لے کے کیوں گھومتے ہیں؟ کیوں گھوم رہے ہیں اس ماضی کو ساتھ لے کر؟ جب نئی پیدائش ہو گئی تو کھاتا نواں کھل گیا جی. ہاللیلویا, ہاللیلویا. سو ایز اے نیو کریشن پھر آپ نے موو کرنا. گزشتہ کو یاد نہ کیجئے, وہ نہیں یاد کرتا تو ہم کیوں یاد کرتے ہیں؟ ہاللیلویا. پرانی باتوں کو, پرانی چیزیں جاتی رہیں, دیکھو سب نہیں ہو گئی. سو آج اس تجربے کی آج ایک نئے طور سے آج بنیاد رکھتے ہیں. آپ نے خدا ان کو قبول کیا ہوا, لیکن آج ایک بار پھر سے ری ڈیڈیکیشن کرتے ہیں, اپنے آپ کو پھر اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند آج کے دن سے, آج ڈیٹ کیا ہے؟ 11, کہ 11 سپٹمبر سے میں اپنی زندگی کا نیا آغاز وداؤٹ اینی پاسٹ میں آگے بڑھوں گا, میں آگے بڑھوں گی. ایون ان یور فیملی لائف, میاں ہیں, بیوی ہیں, بچے ہیں, واٹ ایور اٹ از, اسٹارٹ نیو ٹوڈے. 9/11 ہے آج ساڑھے پاکستانی صاحب سے, کیونکہ ہم ڈیٹ پہلے لکھتے ہیں. او نہیں سوری, وہ یہاں کے حساب سے, یس ایگزیکٹلی, ہم تو 11 پہلے بولتے ہیں. لیکن سنیں ذرا, آپ تہیا کر لیجئے کہ مجھے آج کے بعد سے ماضی میں نہیں جینا ہے اور نئے طور پر جینا ہے, نئے مخلوق کی طرح جینا ہے, پوزیس کرنا ہے, لینڈ پوزیس کرنی ہے, برکات پوزیس کرنی ہے, چیزیں لینی ہے, اور nobody can take away things from me. آئیں اپنے قدموں پر کھڑے ہوں and let's pray. اور کچھ وقت کے لیے میری گزارش ہوگی, صرف 2 سے 3 منٹ ہم صرف دعا کریں گے and give your life fully, completely to God. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah.
चर्च आपकी आवाज कम है, आए सब दुआ करें, आज नए तौर से अपने आप को खुदा को दीजिए, कंप्लीटली फुली उससे कहें खुदावन आज के बाद मेरा कोई माजी नहीं है, मैं नया हूं, मैं तुझ में नहीं हूं, मैं नया मखलूक हूं। हालेलुया, मैं मसीह में नया मखलूक हूं और मुझे नए काम करने हैं, नई बरकत में आगे बढ़ना है, नए जोर में आगे बढ़ना है, नई कुदरत में आगे बढ़ना है, नए मस्सा में आगे बढ़ना है। ग्लोरी फादर गॉड। आए सब दुआ कीजिए, अपने लिए दुआ कीजिए, अपने घरानों के लिए दुआ कीजिए, अपनी फैमिलीज के लिए दुआ कीजिए। आप नए मखलूक हैं। यू हैव टू बिहेव लाइक अ न्यू पर्सन। नए तौर से आपने वैसे बिहेव नहीं करना जैसे पहले करते थे, बट अब नए तौर से नया मखलूक होकर। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, नई पावर के साथ, नए जोर के साथ, नए मस्सा के साथ। हेले आपके पास इख्तियार है, जमीन, हवा, ओ पानी, हर चीज, एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल। कलाम में लिखा है अगर तेरे पास राई के दाने के बराबर भी ईमान है तो तुम अगर पहाड़ से कहोगे कि वो हट जाए, वो हट जाएगा। हालेलुया, कोई बीमारी आपके सामने नहीं ठहर सकती है, कोई जादू, कोई डीमन, नथिंग कैन स्टैंड अगेंस्ट यू। आप खड़े हो जाइए और कहिए मेरा खुदा मेरे लिए जंगे लड़ता है, मेरा बाप मेरे लिए जंगे लड़ता है, वो हर जंग जीता हुआ है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं जिंदा खुदा यहोवा के नाम से आता हूं। सब दुआ कीजिए। हालेलुया, सब दुआ कीजिए। जो बेगाना जुबान में दुआ कर सकते हैं आए बेगाना जुबान में दुआ कीजिए। ओ राबोना खंदोरिया रासंद्रा का थाला राबारा जानत्रे। खुदावन तेरा जोर तेरे लोगों को मिले, तेरा मस्सा तेरे लोगों को मिले, इनकी रूह की आंखें खुल जाएं। खुदावन ये खुली आंखों, बंद आंखों से तुझे देख सकें, इनके कान खुल जाएं ताकि तेरा कलाम सुन सकें। ओ ख्वाब में, रोया में इनसे कलाम करना खुदावन। ये खुदावंद वो ख्वाब देखें जो आखिरी दौर के लिए मौजू हैं। ओ इनकी ख्वाब गाह को कंट्रोल कर ले माय लॉर्ड। हालेलुया, इनकी बातें गोया तेरा कलाम हो, इनके फैसले इनके नहीं तेरे फैसले हो खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया। बच्चे इनके बाबरकत हों, जोरावर हों, इनके बच्चे हजारों पर भारी हों। एक एक कलीसिया का मेंबर हजारों पर भारी हो। आसमान में तेरे लोगों का नाम जाना जाए, तेरे लोग बाबरकत हो जाएं। ये जिधर हाथ बढ़ाएं दरवाजे खुल जाएं, ये जहां खड़े हो जाएं वो जगह इनकी हो जाए। जाबोना खंदोरिया लाबोना खजाथारिया राजांद्रे बेरे। खुदावन तेरे लोग पावरफुल हों, जोरावर हों, ताकतवर हों, फातेह हों। खुदावन तुझसे मिन्नत करते हैं। हालेलुया। आए अपने दाहिने हाथ को उठाइएगा आज। चर्च रेज योर राइट हैंड, और आपका दाहिना हाथ आपकी अथॉरिटी को पेश करता है। आए आज अथॉरिटी के साथ कलाम कीजिए कि मेरा कब्जा है, मेरे बाप का कब्जा है, मेरे यीशु ने मुझे अथॉरिटी दी है, इसे कोई छीन नहीं सकता। और हमने अपने दाहिने हाथ को उठाया है, हम बड़ी अथॉरिटी के साथ खुदावंद के खादिम के लिए, पास्टर इमैनुअल के लिए एक बार फिर से दुआ करेंगे। खुदावंद हम मिलकर तेरी हजूरी में आते हैं, तेरे खादिम को बरकत देते हैं, ब्लेस करते हैं। ओ हड्डियां यीशु के नाम में जुड़ जाएं, जुड़ जाएं, मिरेकलसली, मौजज़ाना तौर से बरकत आए, कुव्वत आए, जोर आए। हालेलुया। ऐ टूटी हड्डियों खुदावंद का कलाम सुनो। यीशु मसीह के नाम से तुम्हें हुक्म देते हैं, बी नॉर्मलाइज्ड इन द नेम ऑफ जीसस। तेरी बरकत आ जाए, मसा आ जाए। वी स्पीक लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस। हम उस नाम से
زندگی کا کلام کرتے ہیں جس نام سے زندگی نکلتی ہے. آئیے وقت ہے کہ ہم ان بیماروں کے لیے, ان زندگیوں کے لیے بھی دعا کریں جن کو آپ جانتے ہیں. اور سنیے, جس کے لیے آپ آج کے دن ایز اے نیو کریشن دعا کریں گے, God is going to do the miracle. Hallelujah. Praise the name of the Lord in a mighty and powerful way. چرچ آپ کی آواز کم ہے, دعا کیجئے. ہر طرح کی جادوگری, ہر طرح کے ڈیمنز جائیں یسوع کے نام میں. تعویذ, دھاگے, ان کے اثرات کینسل. فائر ان دا نیم آف جیسس. تیری آگ نازل ہو, تیری آگ نازل ہو. فائر ان دا نیم آف. گھروں میں تیری آگ لگ جائے, زندگیوں میں تیری آگ لگ جائے. یہ کلیسیا آخری دور کی وائبرنٹ کلیسیا ہو, آگ سے بھری, پھلوں سے لدی, نعمتوں سے بھری ہوئی. In the name of Jesus. آئیے اپنے دائنے ہاتھ کو ہلائیے اور آسمان میں اعلان کیجئے. اور یہ آپ کے ہاتھ میں فتح کا جھنڈا ہے, اسے لہرائیے اور کہیے یہ فتح یسوع کی ہے, میرے یسوع نے فتح دی ہے. آسمانی مقاموں میں آج ارواح کو بتا دیجئے کہ آپ کے گھروں پر فتح کا جھنڈا لہرا رہا ہے, آپ کی زندگیوں پر فتح کا جھنڈا لہرا رہا ہے, آپ کے بچوں پر فتح کا جھنڈا لہرا رہا ہے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. خداوند ہم دل سے تیرے شکر گزار, تو نے ہمیں چھوا, برکت دی. کتنے ایمان رکھتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں فتح کا جھنڈا لہرایا ہے؟ آئیں یسوع کے لیے زوردار تالیاں. ہیلیلویا. فتح مندی سے تالیاں بجائیے, زوردار. ہیلیلویا. Praise the Lord. God bless you all.